إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال تعالى في موضع آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. محترم حاضرین جمعہ، نوجوانان اسلام اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے گفتگو مجھے کرنی ہے وہ موضوع گزشتہ جمعہ کا ہی موضوع ہے کہ والدین کا احترام، یا قرآن اور احادیث نے جو والدین کے تعلق سے ان کے مقام، ان کے مرتبہ کو بیان کیا ہے، اور اولاد کیسے اور کیوں والدین کی نافرمان ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کی وضاحت انشاءاللہ اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے، اللہ کی توفیق سے ہم آپ کے سامنے اس بات کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔
اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث کی سنی ہوئی بات پر عمل کی اللہ توفیق نصیب فرما، آمین۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر بہت ساری نعمتوں سے انسان کو نوازا ہے، جس میں سب سے قیمتی نعمت اللہ تبارک و تعالی نے جو ہم کو اور آپ کو دیا ہے، وہ سب سے قیمتی نعمت ہے ایمان کی نعمت، ایمان کی دولت، توحید کی نعمت اور صحیح عقیدے کی دولت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا صحیح پہچان، صحیح معرفت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح پہچان، صحیح معرفت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری۔ زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بڑی نعمت جو ہدایت کی نعمت ہے توحید کی شکل میں، ایمان کی شکل میں، دین کی شکل میں، اس سے بڑی نعمت دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ یہ بنیادی نعمت ہے جس کی بنیاد پر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کا انسان مستحق ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات یہاں پر یہ ہے کہ انسان کتنی بھی عبادت کر لے، انسان کتنی بھی عبادت کر لے، کتنا بھی خیر کا کام کر لے، صدقہ و خیرات کر لے، غریب و یتیم کی مدد کر دے، اگر انسان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ ہے، تو یقین مانے میرے بھائیوں کہ یہ ساری نیکیاں انسان کی ضائع ہو کر کے رہ جائیں گی، ساری نیکیاں انسان کی ضائع ہو کر رہ جائیں گی۔ انسان کتنی بھی والدین کی خدمت کر لے، دنیا کے اندر جتنی بھی بھلائی کی صورتیں ہیں تمام اپنا لے، لیکن ایمان میں خرابی ہے، عقیدے میں خرابی ہے، ان تمام صورتوں میں کچھ بھی اجر ملنے والا نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے کہا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ، کہ کتنی ہی ایسے محنت کرنے والے لوگ جن کے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ضائع کر دے گا، برباد کر دے گا، ان کی 50 سالہ 60 سالہ محنتوں کو اللہ رائگاں کر دے گا۔ کیوں؟ ایمان صحیح نہیں تھا، عقیدہ صحیح نہیں تھا۔ یہ بات میں کیوں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ اس بات کا تعلق میرے موضوع سے ہے۔ ابھی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے بیان کیا میں نے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، کہ تمہارے پروردگار نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ تم رب کی ہی عبادت کرو، رب کے علاوہ کسی اور کو اپنا مددگار نہیں بنانا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا حق پہلے بیان کرنے کے بعد والدین کے حق کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے والدین، انسانی حقوق میں اللہ تعالیٰ نے پہلے والدین کے حق کو انسانی حقوق میں اللہ نے بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تم جو خیر کے یہ کام کرنے جا رہے ہو تو اس خیر کے کام کرنے سے پہلے اپنے ایمان و عقیدے کو درست کرو، اللہ کے لیے خالص تمہاری عبادتیں ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادتیں نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ بہت سارے لوگ ہیں جو ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، ایماندار تو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، لیکن وہ ایمان کیا ان کو فائدہ پہنچاتی ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مشرک ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس لحاظ سے ہم آپ کے سامنے یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اپنے ایمان و عقیدے کو خاص کریں، خالص کریں ہر طرح کی شرک و بدعت و خرافات سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر اللہ کی اس نعمت کے بعد دنیا کی بہت ساری نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں، اس کائنات کی نعمتوں میں سب سے قیمتی نعمت جو ہے وہ ماں باپ ہیں۔ سب سے قیمتی نعمت ماں باپ کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو اللہ نے دے رکھا ہے۔ دنیا کے اندر ایک انسان کما کر کے بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے، دنیا کے اندر انسان کا کچھ لٹ جائے تو پھر محنت کر کے حاصل کر سکتا ہے، لیکن یہ ماں باپ جو رحمت ہیں،
जो बरकत हैं, ज़िंदगी के अंदर इंसान को एक बार ये नेमतें मैसर होती हैं। अगर ये नेमत छिन जाए, अगर ये नेमत ख़त्म हो जाए, तो याद रखो मेरे भाइयों कि दोबारा ज़िंदगी के अंदर ये नेमत मिलने वाली नहीं है। दोबारा ज़िंदगी के अंदर ये नेमत मिलने वाली नहीं है। ये वालिदैन, ये बूढ़े माँ बाप हकीकत में हमारे लिए, आपके लिए जन्नत के दरवाजे हैं, जन्नत में जाने का ज़रिया है। ये लोग, इनकी खिदमत करके हम अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी कर सकते हैं, इनको राज़ी करके अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि वालिदैन की रज़ामंदी में अल्लाह की रज़ामंदी होती है और वालिदैन की नाराज़गी में अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज़ होता है। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के ऊपर आप गौर कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी माँ बाप की खुशी में होती है, उसकी खुशनुदी में होती है। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने जब उन्हें इतना बड़ा मकाम दिया है, क्यों? इसलिए कि दुनिया में आने का ज़रिया अल्लाह ने उन्हें हमारे लिए बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना। एहसान क्या मतलब है? एहसान का, एहसान का मतलब ये है कि जब औलाद कमज़ोर था, बेबस था, हर चीज़ का मोहताज था, दुनिया में आने के बाद उस वक्त माँ बाप सेहतमंद थे, तंदुरुस्त थे, तवाना थे, ताकतवर थे, क़ुव्वत वाले थे। जैसे जैसे ज़माना गुज़रता गया, वक्त और हालात बदलते गए, माँ बाप कमज़ोर होते चले गए और वो औलाद सेहतमंद, तंदुरुस्त, तवाना, ताकतवर और मजबूत ताकत का मालिक होता चला गया। अब औलाद जवानी के आलम में पहुंच गया, उम्र के उस मकाम पर पहुंच गया जहां पर औलाद समझिए अपने आप को एक ताकतवर इंसान कहला रहा है, और उम्र के उस मरहले में जहां माँ बाप बिल्कुल कमज़ोर हो गए, उनकी हड्डियां कमज़ोर हो चुकी हैं, उनका जिस्म कमज़ोर हो चुका है। अब उनको उन तमाम चीज़ों की ज़रूरत है जो उनको उनके माँ बाप ने उनके बचपन में किया। आज औलाद को वो तमाम काम करना है जो माँ बाप ने उसके साथ किया था। लिहाजा आज माँ बाप हमारे सहारे के मोहताज हैं, हमारे कंधों के मोहताज हैं, हमारी दो मीठी बोल के मोहताज हैं। माँ बाप इस उम्र में पहुंच चुके हैं। लिहाजा ज़िंदगी के अंदर याद रखना मेरे भाइयों कि अगर हमने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक वाला मामला किया तो आने वाली हमारी औलाद हमारे साथ हुस्न सलूक का मामला करेगी, और अगर हमने उनके साथ बदसलूकी, बदतमीज़ी, जुल्म और ज़्यादती और गाली गलौज का मामला किया उनके हक़ में, तो याद रखना कि दुनिया इस चीज़ को कभी भूलती नहीं। अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह का सिस्टम है कि आने वाले वक्त में तुम्हारा उससे बदतरीन हाल होने वाला होगा। आपने दुनिया के अंदर कितने ऐसे वाक़यात आपने देखे होंगे कि जिन औलाद ने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक किया, माँ बाप की दुआओं की बरकतों से, माँ बाप की दुआओं की वजह से वो इंसान कामयाबी के कहाँ से कहाँ तक के मनाजिल उसने तय किए। और वहीं कितने ऐसे बदनसीब नौजवान या बदनसीब लोग जो औलाद माँ बाप की नाफरमानी करके, उनका दिल दुखाकर, उनको मार कर, उनके साथ जुल्म और ज़्यादती कर करके दुनिया के अंदर इस कदर जलील हुए, रुसवा हुए, दुनिया के अंदर लोगों के लिए निशान इबरत बन गए वो। इसलिए हमें ज़िंदगी के अंदर इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि अगर हमारी आने वाली नस्ल, अगर आने वाली औलाद हमारे साथ हुस्न सलूक का मामला करे, तो हम अपने औलाद से अगर ये उम्मीद हम रखना चाहते हैं तो पहले हम अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने की कोशिश करें। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद इस बात का ज़िक्र किया कि ये तुम्हारे माँ बाप जिनके साथ तुम हुस्न सलूक कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए आखिरत में तुम्हारी कामयाबी का ज़रिया बनने वाले हैं, और अगर तुमने इसकी कदर नहीं की तो दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी तुम्हारे लिए ज़िल्लत और रुसवाई है।
دنیا کے اندر انسان کتنی بھی کامیابی پر چلا جائے، انسان کتنا بڑا بھی انسان بن جائے، لیکن زندگی کے اندر اگر ماں باپ کو ناراض کر کر کے انسان یہ کام کر رہا ہے تو اس کی زندگی کی حقیقی خوشی اس کو حاصل نہیں ہو رہا ہے، حقیقی خوشی سے وہ محروم ہے، حقیقی نعمتوں سے وہ محروم ہے وہ انسان۔ اور جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں تو اس کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، لیکن حقیقت میں ماں باپ یہ دونوں والدین ہمارے لیے کتنی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ حقیقت میں اس کی اہمیت کا اندازہ آپ ان لوگوں سے پوچھو جو لوگ اس سائے سے محروم ہے دنیا کے اندر۔ ایک اولاد تھکا ماندہ، ہزاروں قسم کے ٹینشن اور پریشانی کو لے کر کے اپنے ماں باپ کے پاس آتا ہے، اور والدین کے سامنے، ان کے قدموں کے سامنے جب انسان پہنچتا ہے تو ماں باپ کو دیکھ کر کے، ان کی دو میٹھی بول سن کر کے انسان سارے پریشانی اور سارے ٹینشنوں کو انسان بھول جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم اس نعمت کی قدر کریں اور ہم اس نعمت کو بوجھ نہ سمجھیں، اس نعمت کو ہم کبھی بھی مصیبت نہ سمجھیں، بلکہ اس کو ہم اپنے حق میں رحمت سمجھیں، تبھی جا کر کے حقیقت میں ہم اس کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ لہذا آج معاشرے کے اندر ہو کیا رہا ہے؟ آج معاشرے کے اندر شرعی تعلیمات نہ ہونے کی وجہ سے، اسلامی تعلیمات نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ اولاد کے اندر نافرمانی کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں، اور اولاد جیسی شادی بیواہ کرتا ہے تو آنے والی بہو کی طرف سے بھی ظلم و زیادتی کے راستے کھل جاتے ہیں۔ حقیقت میں اس خاتون کو جو آج بہو بن کر کے آئی ہے اسے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آج اگر ہم کسی کی بہو ہیں تو کل کے دن ہم بھی کسی کے ساس بننے والے ہیں۔ آج اگر ہمیں صحیح معنوں میں ہمارے شوہر سے محبت ہے، حقیقت میں محبت ہے، تو یقیناً اس کی ماں کا عزت و احترام کرنا ہمارے اوپر واجب ہے، اس کی ماں کا عزت و احترام کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ جو شوہر ہمارے لیے ہماری خواہشات اور ہماری زندگی کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے اس قدر قربانیاں دے رہا ہے تو ہمارے اوپر یہ ضروری بنتا ہے کہ ہم اس کے والدین کو خوش رکھیں، ہم اس کے والدین کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کرنے کی ہم کوشش کریں۔ یہ چیز اگر ایک عورت سمجھتی ہے تو آنے والے وقت میں وہ بھی اس مقام اور اس پوزیشن پر پہنچنے والی ہوتی ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالی اس کو وہ عزت، وہ مقام اور وہ سربلندیاں اللہ رب العالمین انہیں عطا کرتا ہے۔ میرے بھائیو، میں آپ کے سامنے جو بات میری گزشتہ جمعہ میں جہاں پر رکی تھی، جہاں پر میری بات ختم ہوئی تھی، وہ یہ بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کو یعنی ماں باپ کی زندگی کی ہر ضرورت پوری کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث صحیحہ میں کہ تمہارے ماں باپ کے ساتھ جتنا ہو سکے تم اس کو خوش رکھو، اور جہاں تک ہو سکے اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی زندگی کی ساری ضروریات کو تم پوری کرو، ان کی زندگی میں ان کے اوپر تم جو خرچ کر رہے ہو یہ ان کے اوپر تم احسان نہیں کر رہے ہو بلکہ یہ ماں باپ کا حق ہے، واجبی حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص، جس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے اور ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا اس روایت کو، کہ آ کر کے شکایت کی اس نے اپنے باپ کی۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کو بلایا، اور اس کے باپ کو بلا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ اللہ کے رسول میرا باپ میرا مال لے لیا ہے، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو یعنی اس کے بیٹے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نصیحت کی تھی، اور نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا انت ومالک لابیک۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ گزشتہ جمعہ میری بات یہاں پہ رکی تھی، بات وقت ختم ہوا تھا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس بات کی وضاحت کروں میں آپ کے سامنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات کہی، اس حدیث کو شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے کہ تو اور تیرا باپ، تیرا مال
तेरे बाप का है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही कि अंता व मालुका li अबी, लाम यहाँ जो है लाम li अबी। देखिए बास चीज़ों को कुरान और हदीस की तालीमात को सही तरीके से समझना और सही तरीके से ना समझने की वजह से क्या होता है, बहुत सारे लोग सिर्फ मतलब की ज़रूरत की बात कुरान और हदीस से कोट कर लेते हैं और उस चीज़ को दलील बना करके, प्रूफ बना करके ये कहते हैं कि भाई कुरान में ये कहा गया, हदीस में ये कहा गया। आगे पीछे जो हालात हैं उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। यहाँ पर देखिए गौर करने की दो बात है, इस हदीस के अंदर गौर करने की दो बात है। क्या बात है? अंता व मालुका li अबीक, लाम है ना यहाँ, लाम यहाँ पर, लाम अरबी ज़बान के अंदर दो तरह के लाम होते हैं। यहाँ पर जो लाम आया है वो लाम इंतिफा के लिए आया है। इंतिफा का मतलब होता है फ़ायदा उठाना। इंतिफा यानी बाप जो है अपनी ज़रूरत के तहत औलाद के माल से फ़ायदा उठा सकता है। जो भी ज़रूरत है अपनी ज़रूरत के लिए अपने औलाद के माल से उसकी जिस तरह ज़रूरत है पूरी कर सकता है। और औलाद के ऊपर भी वाजिब है, ज़रूरी है कि वो अपने माँ बाप की ज़रूरतों को मुकम्मल करे, उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी में बुनियादी ज़रूरतों में किसी भी तरह की कोई कमी और कोताही ना करे। यहाँ पर जो लाम है, लाम तमलीक के लिए नहीं आया है। तमलीक का मतलब ये होता है कि मालिक हो जाना, कब्जा जमा लेना, पूरे माल के ऊपर अपना पूरा रोब जमा लेना, ये नहीं है। इसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात नहीं कही। यहाँ पर जो माल है, अगर मिसाल के तौर पर एक शख्स है, माँ बाप, दुनिया में माँ बाप से बड़ा मुखलिस कौन हो सकता? कोई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। औलाद कहीं रहता है, औलाद जितना भी कमा रहा है माँ बाप को सारा का सारा माल दे रहा है, सारा माल माँ बाप को दे रहा है, अपनी ज़िंदगी की जो भी कमाई है सब कुछ दे रहा है। अब औलाद ये सोच करके ही देता है ना कि भाई माँ बाप हमारे लिए खैर ही करेंगे, अच्छा ही करेंगे, मेरे फ्यूचर, मेरे आने वाली ज़िंदगी के लिए ही बेहतरी बनाएंगे। हाँ, माँ बाप अपनी ज़रूरत के तहत उसमें से फ़ायदा उठा रहे हैं और बाकी चीज़ें हमारे लिए तमाम की तमाम चीज़ें कर रहे हैं, चाहे किसी भी शक्ल में हो, चाहे उसको प्रॉपर्टी की शक्ल में हो या उसे और किसी अंदाज में, लेकिन हमारे फ़ायदे के लिए माँ बाप तो कर रहे होंगे, यही सोच होती है। और हर माँ बाप अपने औलाद के लिए यही करता है। लेकिन अगर कोई माँ बाप औलाद के सारे माल को अपने अंडर में ले ले, अपनी मातहती में ले ले, शरीयत कहती है गलत बात है ये तुम कब्जा नहीं किस, क्योंकि अब दलील मैं देता हूँ आपको। कुरान मजीद ने कहा सूरह निसा के अंदर, लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मक्तसबू, कि जिस मर्द ने जो कुछ के कमाया है उसका हक है वो। लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मक्तसबू, भाई एक औलाद जिसने इतनी मेहनत की है, मेहनत से सारा चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी की ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा किया है, अब बकिया माल तुम अपनी मर्जी से दूसरे औलादों में बांट दो या दूसरी औलादों को दे दो और उसको ऐसे ही खाली कर दो या उसको किसी और चीज़ के लायक ना रहने दो, ये गलत बात है। इस्लाम ने कहा ये चीज़ जायज़ नहीं है, क्योंकि जिसने जो माल कमाया है उस माल का हकदार है वो। हाँ, वो औलाद अगर अपनी इजाज़त से अपने तौर पर अपने दूसरे भाइयों में तकसीम करे वो एक अलग मसला है, लेकिन उसकी इजाज़त के बगैर माँ बाप अपने उस औलाद की मेहनत की कमाई को किसी और के ऊपर नहीं लुटा सकते हैं। क्यों? इसलिए कुरान ने कहा लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मक्तसबू, जिसने जो कमाया है वो उसका है, उसने मेहनत की है, उसने कमाया है। हाँ, औलाद की माल से आप अपनी ज़रूरत की हद तक आप अपनी ज़िंदगी की जो भी ज़रूरियात है उससे फ़ायदा उठाओ, लेकिन उसके माल को कब्ज़ा जमा करके मिल्कियत के तौर पर अपने अंडर में रख करके उसको पूरी तरह से बाहर करना या उसके ऊपर किसी भी तरह से जुल्म ज़्यादती करना, शरीयत इस बात की इजाज़त नहीं देती है। हदीस के ज़ाहिरी अल्फाज को अगर कोई ये ले ले कि भाई हदीस में तो ये कहा गया है और औलाद की सारी चीज़ तुम्हारे लिए है, तो हदीस समझने की ज़रूरत है और हदीस को इस तरह से समझा जाए, क्योंकि बहुत सारे उलमा इस हदीस को बयान करते हैं। तो इसलिए अल्लाह से डरना चाहिए इस मामले में और अल्लाह का डर इख्तियार करना चाहिए इस मामले में। मेरे भाइयों, औलाद नाफरमान क्यों होती है? उसके कई वजूहात हैं, उसमें से एक सबसे बड़ी वजह यह है कि औलाद को दीनी तालीमात से महरूम करना।
دینی تعلیمات سے محروم کرنا۔ آج اگر ماں باپ صحیح معنوں میں اولاد کی دینی تربیت کریں تو ان کو معلوم ہوگا کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے، ماں باپ کا پوزیشن کیا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے سے کیا ملتا ہے، ماں باپ کی عزت کرنے سے کیا ملتا ہے، ماں باپ کے ساتھ یعنی نرمی برتنے سے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس انعام و اکرام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بدلہ رکھا ہے۔ جب تک آپ دینی اعتبار سے اپنے ماں باپ کی یعنی اپنے اولاد کی تربیت نہیں کریں گے، وہ اولاد کیسے ان تمام چیزوں کو سمجھے گا؟ لہذا دینی طریقے سے ماں باپ اپنے اولاد کی تربیت کریں تاکہ وہ اولاد آپ کی عزت بھی کریں اور کل دنیا سے جانے کے بعد آپ کے حق میں وہ اولاد صدقہ جاریہ بھی بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا سورۃ تغابن کے اندر کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ یہ تمہاری مال تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا اب فتنہ کیسے ہے؟ اگر تم اس کو دینی اعتبار سے صحیح معنوں میں دین اگر نہیں بتاؤ گے تو وہ تمہارے لیے ظاہر سی بات ہے کہ راہ راست سے ہٹ کر کے ضلالت و گمراہی اور نافرمانی کر کے وہ تمہارے لیے سردرد بنیں گے، اور اگر تم دینی اعتبار سے ان کی تعلیم و تربیت کرو گے تو وہی اولاد تمہارے لیے کیا ہے، رحمت بنے گی، زحمت نہیں بنے گی۔ تو لہذا پہلی وجہ جو ہے اولاد کی نافرمانی اور ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی، بد زبانی، بد کلامی کرنا، یہ سب سے بڑی ذمہ داری والدین کی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاد کو اگر دینی ناحیے سے ان کی تربیت کی ہوتے اور اپنے اولاد کے سامنے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیے ہوتے تو وہ اولاد آپ کی فرما بردار اور آپ کے تابعدار ہوتی۔ دوسری وجہ یہ ہے اس معاملے میں کوتاہی کی کہ اولاد کے درمیان انصاف نہ کرنا، اولاد کے درمیان انصاف نہ کرنا۔ ایک ماں باپ کے کئی اولاد ہوتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ کبھی کبھی اولاد میں اللہ نے کسی کو بیٹا بھی دیا بیٹی بھی دیا، دونوں اولاد ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کیا ہوتا ہے، کسی اولاد سے بڑا لگاؤ ہوتا ہے، یہ دل کا معاملہ ہے، اس میں کسی کی طاقت یا کسی کا گرفت اپنے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ تو ہے کہ انسان انصاف کرے، ٹھیک ہے کسی سے لگاؤ زیادہ ہوتا ہے، کسی اولاد سے، کسی بچے سے، کسی بچی سے، لیکن کسی بھی معاملے کے اندر اولاد کے لیے جو معاملہ تم کر رہے ہو وہ سب کے ساتھ برابر کرو، ایک نظر سے سب کو دیکھو۔ اس میں کسی اولاد کو حد سے زیادہ چاہنا اور کسی اولاد کو حد سے زیادہ نیچے گرانا، نظر سے نیچے گرانا، ان کو پیار و محبت میں کمی کرنا، یہ اولاد ان تمام چیزوں کے اوپر ابزر کرتی ہے، ان تمام چیزوں کے اوپر نظر رکھتی ہے، اور ان چیزوں کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر بغاوت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور کہتے ہیں بھائی میرے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا، فلاں بیٹے کے ساتھ اس نے بڑا پیار و محبت والا معاملہ کیا، میں کیوں ان کے ساتھ اچھا کروں؟ والعیاذ باللہ اس طرح کی ذہنیت بنتی ہے، اور اس طرح کی نافرمانی اور اس طرح سے ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی والا معاملہ کرنے پر اولاد اترتا ہے۔ آپ کے سامنے میں ایک دلیل دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت بشیر ہیں، ان کے بیٹے نعمان ہیں، حضرت بشیر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، ایک بیٹا جن سے ان کو بڑی محبت تھی، کئی اولاد تھے ان کے، ایک اولاد سے بڑی محبت تھی ان کو، انہوں نے کیا کیا، جس اولاد سے بڑی محبت، بڑا لگاؤ، انہوں نے اس اولاد کو گفٹ میں، تحفے میں ایک گھوڑا دے دیا، ایک غلام یا ایک گھوڑا دیا سمجھیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے انہوں نے کہا، اللہ کے رسول آپ کو میں اس بات پر گواہ بنانے کے لیے آیا ہوں کہ میں اپنے بیٹے کو میں گھوڑا یا یہ غلام تحفے میں دے رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، کیا تمہارے اور بھی اولاد ہیں؟
کہا ہاں اللہ کے رسول، کہا سب کو دیا ہے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا تمہارے دل میں تو یہ چاہت ہے کہ سب اولاد میری برابر خدمت کریں، ہے نا؟ کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر تم نے کیوں اس کے ساتھ تمام اولادوں کے ساتھ برابری کا معاملہ کیا؟ جب اس کو تم نے تحفہ دیا، گفٹ دیا، تو دوسرے سارے اولاد کو کیوں نہیں دیا؟ میں اس ظلم پر میں تمہارا گواہ نہیں ہو سکتا، میں اس ناانصافی پر تمہارا گواہ نہیں ہو سکتا۔ اگر تمہیں یہ تحفہ دینا ہے تو سارے اولاد کو دو، اور اگر تمہارے پاس صلاحیت نہیں ہے تو اس کے پاس سے لے لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول سے کہا اعدلوا بین اولادکم، تمہارے اولاد کے درمیان انصاف کا معاملہ کرو۔ انصاف کی تعلیم شریعت نے دیا اولاد کے درمیان کرنے کی۔ تو میرے بھائیو، اس نقطے کے اوپر آپ غور کر کے دیکھیے کہ عام طور پر انسان کے اندر یہ کوتاہی ہوتی ہے، گھروں کے اندر یہ دیکھنے کو آتا ہے کہ کسی اولاد کے ساتھ بہت زیادہ ماں باپ کا لگاؤ، اور اولاد میں سے بعض اولاد، خاص کر کے وہ اولاد جو کماتے ہیں، اچھے پوزیشن پر ہوتے ہیں، ان سے بڑا ان کا یہ ہوتا ہے جو بیچارے تھوڑے کمزور ہوتے ہیں، ان کی کمائی کم ہوتی ہے یا ان کا تھوڑا پوزیشن کم ہوتا ہے، ان کی طرف نظر بڑھ جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ یہ شرعی اعتبار سے بالکل غلط بات ہے۔ دیکھنے میں ہم کو بظاہر بہت معمولی سی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن کل قیامت کے دن ہم اللہ رب العالمین کے پاس کیا ہو جائیں گے؟ مسئول ہو جائیں گے۔ تو لہذا میرے بھائیو، ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو بات کہ آپ کے سامنے واضح کیا گیا۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین والدین جیسی نعمت اللہ نے اگر ہم کو دے رکھا ہے، ہم میں سے جس کے پاس بھی ہے، اللہ اس کی قدر کرنے کی اللہ توفیق دے، اور جن لوگوں کے پاس نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما، آمین۔ صلی اللہ علی نبینا محمد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حضرات، والدین کے تعلق سے آپ مختلف انداز سے مختلف باتیں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی تھی کہ والدین کی عزت کرنا، ان کی قدر کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین اب اس دنیا کے اندر نہیں رہے، میرے والدین اس دنیا سے چل بسے، یعنی انتقال ہو گیا ہے ان کا، کیا میں ان کے لیے کوئی نیکی کر سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھیے سوال کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو کیا جواب دیا؟ کہا کہ ہاں، ان کے حق میں دعا کرو، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرو، اور ان کے حق میں اور اچھائی تم کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے والدین کے جو دوست تھے جن سے تمہارے والد، تمہاری ماں، جن لوگوں کے تعلقات اچھے تھے، مردوں میں تمہارے والد کے، عورتوں میں جن عورتوں سے جو ان کی سہیلیاں تھیں، جاؤ ان کا سامنا جب کبھی تمہارے ساتھ ہو، ان کا سامنا ہو تو ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، گویا ان کا احترام کرنا تمہارے باپ کے احترام کرنے کے برابر ہے۔ تو دنیا کے اندر اگر ہمارے ماں باپ کے تعلقات اگر جن لوگوں سے تھے، چاہے ہمارے رشتہ دار میں، ہمارے سماج میں، معاشرے میں، ہم جن کو جانتے ہیں، چاہیے کہ ان کا عزت و احترام کیا جائے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، راستے میں دیکھا ایک بہت ایک دیہاتی انسان ہے، کالے رنگ کا، کالے کلوٹے رنگ کا، وہ آ رہا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کیا ہوئے، اپنے سواری سے اتر گئے اور اس کو سواری پر بٹھایا۔ کہا دوسرے صحابہ نے، بھائی اس آدمی سے آپ کا کیا آپ اس قدر اس کی عزت و احترام کر رہے ہیں؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ میرے والد صاحب کے اچھے انسان، یعنی اچھے تعلقات کے آدمی تھے، یعنی میرے والد صاحب کے دوستوں میں سے تھے، اس لیے میں نے ان کے ساتھ یہ حسن سلوک کا معاملہ کیا۔ تو لہذا چاہے ماں باپ میں سے جو بھی ہو، ان تمام کے تعلقات کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے، اور ان کے حق میں یعنی
یہ نیکی اور یہ صدقات و خیرات جو ہے بالکل اجر و ثواب کے برابر قرار دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین والدین جو اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کی ہمیں قدر کرنے کی اللہ توفیق دے، کیونکہ یہ جنت ہے ہمارے لیے، یہ جہنم ہے۔ اگر اس کی خدمت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھا ہے، اور اگر ان کے دل کو دکھا کر انہیں ناراض کرتے ہیں تو یاد رکھنا کہ یہ ہمارے لیے کل مصیبت بنیں گے۔ لہذا دنیا کے اندر جو اولاد ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں لے جا کر کے رکھتے ہیں، حقیقت میں اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا یعنی نااہل کوئی نہیں ہے جس نے اپنے گھر سے اپنے رحمتوں کو باہر کر دیا ہے، اپنی برکتوں کو باہر کر دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے علامہ ابن شیرین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم اپنے زمانے کے، علامہ ابن شیرین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، خوابوں کی تعبیر بتانے میں بڑے ماہر تھے۔ یہ قرآن و حدیث کا بڑا گہرا علم تھا ان کے پاس۔ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا علامہ ابن شیرین رحمۃ اللہ علیہ کا۔ علامہ ابن شیرین اتنا روئے کہ ان کے آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں۔ علامہ ابن شیرین کے بہت سارے اسٹوڈنٹ تھے، بہت سارے شاگرد تھے۔ علامہ ابن شیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ شیخ آپ ہمیں صبر کی تلقین کرتے تھے، صبر کے تعلق سے اتنی بڑی بڑی درس آپ نے ہم کو دیا ہے، صبر کی اہمیت ہمارے سامنے آپ بیان کیا کرتے تھے، آج آپ اس قدر آپ رو رہے ہیں، آپ کے آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے۔ تو علامہ ابن شیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے لیے جنت کمانے کا جو ذریعہ تھا آج وہ دروازہ میرے لیے بند ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ جنت کا جو دروازہ تھا میرے لیے، وہ جنت کا دروازہ میرے لیے آج بند ہو گیا۔ میں اس چیز پہ رو رہا ہوں، اس بات کو میں یاد کر کر کے رو رہا ہوں اور میرے آنکھ سے آنسو نہیں رک رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ماں باپ، بوڑھے ماں باپ، یہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر آسانی کے ساتھ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ لہذا اگر ماں باپ تمہارے گھروں میں ہیں، تمہارے پاس ہیں، تو روزانہ ان کی زیارت کرو، ان کی ملاقات کرو، تھوڑی دیر ان کے ساتھ بیٹھو، ان کو ہنساؤ، ان کو بلاؤ، ان کے ساتھ اچھی گفتگو کرو اور انہیں خوش کرنے کی کوشش کرو۔ اور اگر دور رہتے ہو، باہر رہتے ہو، تو ماں باپ میں سے دونوں میں سے جو بھی ہیں ہمیشہ ان سے فون میں بات کرو، ہر دن تھوڑی دیر ہی صحیح، ضرور بھی ضرور ان سے تعلقات قائم کر کے رکھو۔ کتنے ایسے بد نصیب اولاد ہیں جو ماں باپ میں سے کتنوں سے رشتے ناطے توڑ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، تعلقات ختم کر کے زندگی گزار رہے ہیں، مہینوں ہو گئے اور زندگی اور تعلقات ان کے برابر نہیں ہوئی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے پاس کیا جواب دو گے؟ لہذا اللہ سے ڈرو اس معاملے میں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ لہذا ہم انہی باتوں پر اپنی بات کو ہم ختم کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں حقیقت میں اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی اللہ توفیق دے، اور جن لوگوں کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت کرے، اور جن کے ماں باپ ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ اور صحت و تندرستی کی نعمتوں سے اللہ مالا مال کرے، آمین۔ میرے بھائیو، میں آپ کے سامنے ایک دو اعلان کرنے کی، سب سے پہلا اعلان یہ ہے کہ آپ سے گزارش ہے کہ جس طرح آپ ہمارے مسجد کا ہر جمعہ تعاون کرتے آ رہے ہیں، آج بھی جاتے ہوئے اللہ نے جو بھی صلاحیت آپ کو دیا ہے آپ تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ آپ کی تعاون سے الحمدللہ مسجد کی مختلف قسم کی جو دینی خدمات ہو رہے ہیں ان تمام چیزوں کو مکمل کیا جا رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ کی دی ہوئے مال کو اللہ قبول کرے اور بقیہ مال کے اندر اللہ خیر و برکات عطا فرمائے۔ اور دوسرا اعلان، جو اعلان کی بڑی خوشی کے ساتھ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ الحمدللہ ہماری اس مسجد کی توسیع کا کام الحمدللہ بازو میں ہو رہا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں میں الحمدللہ حق بات پہچاننے، کتاب و سنت کی طرف آنے کا جذبہ الحمدللہ بڑھ رہا ہے، اور ہماری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے۔ تو لہذا عورتوں کے لیے بھی جگہ کافی تنگ ہو رہی تھی اور پریشانی کا سبب بھی ہو رہا تھا، تو الحمدللہ جو بازو کی جگہ ہے وہاں پہ کنسٹرکشن کا کام شروع ہو چکا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو لہذا آپ میں سے جو بھی بھائی ہمارے، اللہ نے جو بھی آپ کو صلاحیت دیا، جتنا بھی صلاحیت دیا، آپ مت یہ
سوچئے کہ بھائی میرے پاس بہت بڑا رقم نہیں ہے، میں کیسے دوں؟ یعنی آپ کو اللہ نے جتنا بھی دیا ہے، یا آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو کم سے کم آپ ذریعہ بن سکتے ہیں، کسی کو کہہ کر کے، کسی کو بتا کر کے کہ کوئی ڈونیشن کرے۔ اگر آپ ذریعہ بھی بنیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا۔ من دل علی خیر، جو کسی خیر کے کام میں کسی کی رہبری کرتا ہے، اس میں بھی اللہ اجر و ثواب دیتا ہے۔ تو لہذا آپ میں سے جو بھی ڈونیشن دینے والے ہیں، نماز کے بعد ہمارے ذمہ دار حضرات مسجد کے باہر آپ کے سامنے ایک ٹیبل کے سامنے ٹیبل لگا کر ہوں گے، تو جو لوگ مسجد کے لیے خاص جس طرح سے بھی آپ ڈونیشن دینا چاہتے ہیں، تعاون کرنا چاہتے ہیں، آپ ان سے ملیں اور وہاں پر اپنا ڈونیشن جو بھی آپ لکھوائیں، اور اس کے علاوہ جو معمول ہر جمعہ کا چندہ ہوتا ہے مسجد کے اخراجات کے لیے، آپ ضرور دیتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دیے ہوئے مال کو قبول فرمائے اور بقیہ مال میں اللہ خیر و برکات عطا فرمائے، آمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى عز وتم وهم وأكبر۔